السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، پچھلے ہفتے مجھ سے میرے ایک دوست نے رابطہ کیا اور آ، دیگر باتوں کے علاوہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے اپنے سفر حج کا جو احوال تحریر کیا تھا ایک زمانے میں، اس کو میں ایک ویڈیو کی شکل دے دوں۔ آ، تجویز مجھے مناسب لگی ان کی، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان کی اس تجویز پہ عمل کروں اور اپنے اس سفر حج کے حال کو ایک ویڈیو کی شکل دے دوں۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میرے خیال میں اس کو مجھے 2 یا 3 حصوں میں ریکارڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خاصا طویل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ اپنے کچھ دوستوں کے، بہت قریبی دوستوں کے اصرار پہ میں نے اپنے سفر حج کے دوران پیش آنے والے وہ واقعات ان کو تحریر کیا تھا جنہوں نے نہ صرف میری زندگی کا دھارا موڑا، بلکہ میرے ذریعے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو کسی نہ کسی درجے پہ متاثر کیا۔ میں ایک انتہائی ادنا مسلمان ہوں، آپ سب کی طرح خطاؤں کا پتلا ہوں، بہت سی بشری کمزوریوں کا حامل ہوں، جس میں نسیان بھی شامل ہے۔ یہ واقعات جب میں نے قلم بند کیے تھے، اس میں ایک تو اس تاخیر میں ایک تو سہل پسندی کو دخل تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ امر بھی مانے تھا کہ کہیں میں خود نمائی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ میری زندگی کے پوشیدہ حصوں کا علم میری رفیقہ حیات، انتہائی قریبی چند دوستوں، میرے عزیز جان بھائی اور کسی حد تک میری مرحومہ محترمہ والدہ کو بھی تھا۔ اب میں ان واقعات اور ان کے نتیجے میں آنے والی اپنی زندگی میں تغیر سے تمام احباب کی دل بستگی کے لیے ان سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ان واقعات کا ذکر کروں گا جنہوں نے میری زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے، کیونکہ ان واقعات کو تقریباً 9 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس لیے اپنی شریک سفر اور شریک حیات کا مشکور ہوں، جنہوں نے میری یادداشت کو تازہ کرنے میں میری مدد و معاونت کی تھی۔ جانتے ہیں لوگ، میرے دوست، کہ میں نہ ہی ضعیف العقیدہ انسان ہوں اور نہ ہی پیروں فقیروں پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں شرک سے بہت دور بھاگتا ہوں۔ میری تعلیم اور پرورش اس طرح ہوئی کہ میں ہر چیز کو عقل اور سائنس کی کسوٹی پہ پرکھتا ہوں۔ یہ قصہ ہے سن 2016 کا۔ صوبیہ کئی مرتبہ ہمارے حج کرنے کا ذکر چھیڑ چکی تھیں، مگر میں اپنی مصروفیات اور کچھ سہل پسندی کی وجہ سے ان کو ٹالتا رہا۔ بالآخر 2016 میں حج کا سفر اختیار کیا۔ یہاں کینیڈا میں کوئی قرآن دازی وغیرہ تو نہیں ہوتی، پرائیویٹ ٹور آپریٹر سارا انتظام کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آرام اور سہولت کی وجہ سے ایسا پیکج منتخب کیا تھا جس میں رہائش مکہ میں بالکل حرم کے ساتھ ہی جو کلاک ٹاور ہے اس میں ایک لگژری ہوٹل میں تھی، اور مدینے میں بھی بالکل مسجد نبوی سے متصل 5 اسٹار ہوٹل میں۔ کیونکہ ان ہوٹلوں میں قیام بہت زیادہ مہنگا تھا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ آپشن لیں جس میں ایک کمرے میں 4 اشخاص کی رہائش ہو، جسے کوادرپل ارینجمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی ایک کمرے میں میں 3 اور مردوں کے ساتھ مقیم ہو جاؤں، اور صوبیہ ایک الگ کمرے میں گروپ کی 3 اور خواتین کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ اس آپشن کو اختیار کرنے سے ہمیں تقریباً $3,500-4,000 کی بچت ہو رہی تھی، جو کہ ایک خاصی معقول رقم تھی۔ خیر، ہم مکہ مکرمہ پہنچے اپنے گروپ کے ساتھ، جس میں تقریباً 200 عازمین تھے، اور ہوٹل میں چیک ان کیا۔ بہت شاندار ہوٹل تھا، جس میں لگ بھگ 1000 کمرے تھے،
اور حج کی وجہ سے پورا ہوٹل عازمین سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ جلدی جلدی جمعے کی نماز ہوٹل کی لابی میں ہی پڑھ کر اپنے قیام کا آغاز کیا۔ مجھے اور صوبیہ کو فوراً ہی یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ شاید ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ ایک ہی کمرے میں رکنا چاہیے تھا۔ خیر، ہمارے گروپ لیڈر نے کہا کہ ہم رات کو 10 بجے عمرہ کریں گے، کیونکہ اس وقت تک سورج غروب ہو چکے خاصا وقت ہو چکا ہو گیا اور گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی ہوگی، اور عمرے کی ادائیگی کے بعد ہم احرام کی پابندیوں سے ایام حج کی ابتدا تک آزاد ہو جائیں گے۔ تو تقریباً رات کو 8 بجے کے قریب میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلدی سے غسل کر کے تھکان بھی اتار لی جائے اور طواف کے لیے تازہ دم بھی ہو جائیں۔ سب سے پہلے ایک ساتھی غسل کرنے کمرے سے ملحق باتھ روم میں گئے۔ جب وہ واپس آئے تو پھر میری باری آئی۔ یہاں سے ایک عجیب سرگزشت شروع ہوتی ہے جس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت عقلی دلائل سے دینا کم از کم میرے لیے مشکل امر ہے۔ کمرے کا غسل خانہ یا واش روم بہت بڑے رقبے پہ تھا۔ ایک حصہ ہوائج ضروریہ یعنی کہ ٹوائلٹ کے لیے مخصوص تھا اور ایک حصہ غسل کے لیے جس میں باتھ ٹب تھا، اور دونوں حصوں کے درمیان ایک شیشے کی دیوار تھی جس میں ایک شیشے کا دروازہ تھا جو دونوں حصوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ اس شیشے کی دیوار اور دروازے کی ساخت ایسی تھی کہ اس میں 2 پرتیں یا لیئرز تھیں جس کے درمیان کوئی گیس پریشر کے ساتھ بھری ہوتی ہے تاکہ اس شیشے کے آر پار نہ دکھائی دے سکے پرائیویسی کے لیے۔ میں شیشے کا دروازہ کھول کر غسل کے حصے میں داخل ہوا، اطمینان سے غسل کیا، بدن کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد شیشے کے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ ایک دھماکے کے ساتھ وہ دروازہ کچھ پھٹ گیا اور میرے اوپر شیشے کی کرچیوں کی گویا برسات سی ہو گئی، اور یہ آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کمرے میں موجود ساتھیوں کو لگا کہ شاید میں اندر گر گیا ہوں پھسل کے۔ انہوں نے باہر سے آواز دے کر خیریت پوچھی۔ میں اس آفت سے بدحواس سا ہو گیا تھا، جلدی سے کمر کے گرد تولیہ لپیٹا اور غسل خانے سے نکل کر باہر کمرے میں آ گیا اور ساتھیوں سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میرے ساتھیوں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ انہوں نے بے ساختہ گھبرا کے کہا، شکیل بھائی، آپ کو فوراً ہسپتال جانا ہے۔ میں نے اب جب اپنی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ پورا بدن شیشے کی کرچیوں سے نہ صرف ڈھکا ہوا ہے بلکہ جگہ جگہ کرچیاں کھال کو کاٹتی ہوئی گوشت میں پیوست ہیں اور جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے۔ ایک ساتھی نے فوراً فون اٹھا کر ہوٹل کے استقبالیہ نے ریسیپشن پر اس حادثے کی اطلاع دی۔ ایک ساتھی بھاگتا ہوا صوبیہ کو خبر کرنے چلا گیا۔ مجھے ایک کرسی پر ٹکا دیا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر اور صوبیہ تقریباً ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ میری حالت دیکھ کر دونوں ہی بدحواس ہو گئے۔ اسسٹنٹ مینیجر تو فوراً الٹے پاؤں بھاگا اور ایک ویل چیئر لے آیا، اس پر مجھے بٹھایا اور لے کر لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ جس کلاک ٹاور میں ہوٹل تھا اسی کی سب سے نچلی منزل پر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا۔ وہاں اس وقت ایک مصری ڈاکٹر کسی مریض کا معائنہ کر رہا تھا، تو اسسٹنٹ مینیجر نے اس سے کہا کہ یہ بہت سخت ایمرجنسی ہے، تو وہ فوراً اس مریض کو چھوڑ کر آیا
اور مجھے دیکھ کر تقریباً اپنا سر پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ حالت کیسے ہوئی ہے تو پھر وہ سیدھا مجھے آپریشن تھیٹر لے گیا۔ وہاں مجھے لٹا دیا گیا اور ایک نرس کی مدد سے پہلے تو سارے جسم سے شیشے کے وہ ٹکڑے ہٹائے جو جسم میں پیوست نہیں ہوئے تھے۔ پھر ٹویزرز اور فورسیپس کی ذریعے اس نے ایک ایک کر کے جسم میں گڑی ہوئی شیشے کی کرچیاں نکالنا شروع کی۔ اس کے لیے آپریشن تھیٹر میں میرے عین اوپر لگی ہوئی انتہائی تیز روشنیوں سے مدد لینا پڑی۔ صوبیہ میرے ساتھ ہی موجود تھیں۔ یہ عمل میرے لیے بہت تکلیف دہ اور صبر آزما تھا، لیکن اللہ نے لگتا ہے برداشت کرنے کی قوت اس وقت بہت بڑھا دی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر یہ ادا کر رہا تھا کہ شیشے سے میری آنکھیں محفوظ رہیں اور چہرہ بھی، گردن تک بھی کئی ٹکڑے پیوست تھے۔ جب میں آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہوا تھا، عین اسی وقت میرا باقی گروپ عمرے کی ادائیگی میں مصروف تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی محنت کے بعد کرچیوں سے نجات ہوئی اور پھر مرحلہ شروع ہوا مرہم لگانے اور پٹیاں باندھنے اور چسپاں کرنے کا۔ ڈاکٹر کو میرے دائیں پیر کے پنجے پہ آئے ہوئے ایک بڑے زخم سے بہت پریشانی تھی، کیونکہ وہ کچھ اس طرح لگا تھا کہ ٹانکے لگانا مشکل تھے۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اگلے 2 دن میں بستر پہ گزاروں اور طواف کا ارادہ ہرگز نہ کروں، اور اس کے بعد بھی طواف وغیرہ ویل چیئر پہ ہی کروں۔ یہ بھی کہا کہ جب تک یہ زخم مندمل نہیں ہو جاتے، نرس خود میرے ہوٹل کے کمرے میں صبح اور شام کو آ کر زخم صاف کرے گی اور بینڈیج چینج کیا کرے گی۔ جب وہاں سے واپس کمرے میں پہنچا تو کچھ دیر بعد باقی ساتھی طواف اور عمرہ کر کے واپس آئے اور صوبیہ کو تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں آرام کیجئے، ہم شکیل بھائی کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ اس یقین دہانی اور پھر میرے اصرار کرنے پر صوبیہ اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ آدھی سے زیادہ شب گزر چکی تھی۔ ابھی لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک ساتھی نے دروازہ کھولا تو ایک لمبے چوڑے گوری رنگت کے بارش شخص باہر کھڑے تھے۔ اجازت لے کر اندر آئے اور بعد سلام یوں گویا ہوئے کہ اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، گفتگو انگریزی میں کی تھی انہوں نے، کہ برادر مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک عجیب سے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کی خبرگیری کے لیے آیا ہوں۔ امید ہے میں آپ کے آرام میں مخل نہیں ہوا ہوں گا۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نے سوچا کہ صبح تک ٹھہرنا شاید مناسب نہ ہو۔ میں آپ پر رقیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ ایک تو میں تھکا ہوا تھا، پھر نیند کا بھی غلبہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ صاحب آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بس ان سے سیدھا سا سوال داغ دیا کہ یہ رقیہ ہے کیا؟ میں تو اس سے قطعی ناواقف ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے تو پھر میں آپ کو اس کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو جواب ملا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی صحتیابی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس کھڑا ہو کر قرآنی آیات پڑھوں گا، جس سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہتر محسوس کریں گے۔ یہ سن کر میں نے ان کو رقیے کی اجازت بہت خوشی کے ساتھ دی اور بغیر مزید سوالات یا پس و پیش کے انہوں نے بآواز بلند قرآن کی تلاوت شروع کی، مگر اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی صورتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ چند منٹوں میں ہی میں گہری نیند سو گیا۔ اب وہ تلاوت کر رہے تھے، جاری رکھی ہوگی انہوں نے۔ صبح فجر سے کچھ پہلے ایک ساتھی نے آواز دی کہ آپ اگر اٹھ جائیں
تو میں آپ کو سہارا دے کر غسل خانے تک لے جاتا ہوں. آپ وضو کر لیجئے اور اگر اس کی ہمت نہیں تو تیمم کر لیں. میں ان کی مدد سے اٹھ کر باتھ روم گیا. اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس کی، ایسی تبدیلی جس کو میں آج تک نہ سمجھ سکا اور نہ کوئی نام دے سکا. اپنے آپ کو بیک وقت بہت ہلکا پھلکا اور قوی ہونے کا احساس یاد ہے، لیکن اور بھی کچھ تھا. خیر، خود بغیر کسی سہارے کے حوائج ضروریہ سے فارغ ہوا، وضو کیا اور خود واپس کمرے میں آیا. میرے رفیق جن کا نام خالد سعید تھا مجھ سے عمر میں کوئی 5-6 برس چھوٹے تھے اور غالباً ماشاء اللہ چوتھا یا 5واں حج کر رہے تھے. وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ تو لگتا ہے چند گھنٹوں میں ہی بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں حرم میں نماز فجر ادا کرنا چاہتا ہوں. قصہ مختصر، وہ صوبیہ کو بھی بلا لائے اور ان کی رہنمائی میں ہم دونوں جانب حرم روانہ ہوئے. میری ایک جانب صوبیہ اور دوسری جانب بھائی خالد سعید. ہوٹل کیونکہ حرم سے بالکل متصل تھا، اس لیے حرم تک پہنچنے میں چند منٹ ہی لگے. جیسے جیسے میں قدم اٹھا رہا تھا ویسے ویسے حیران کن طور پر اپنے اندر ہمت اور طاقت محسوس کر رہا تھا. اس دوران ہی مجھے یاد آیا کہ جس لمحے کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو آنکھ جھپکتے تک دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. میں نے برادر خالد سے کہا کہ میں اور صوبیہ وہ گھڑی ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم سر جھکا کر ساتھ چلیں گے کہ مبادا کعبے پر غیر ارادی طور پہ نظر نہ پڑ جائے. جب ہم کعبے کے بالکل سامنے پہنچ جائیں تو پھر آپ ہمیں بتا دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اس کا موقع تو نماز کی ادائیگی کے بعد ہی مل پائے گا. جب ہم حرم پہنچے تو جگہ ہوٹل اور حرم کے درمیان صفوں میں ملی. صوبیہ میرے قریب ہی بائیں جانب خواتین کی صف میں بیٹھ گئیں. ابھی نماز شروع ہونے میں خاصا وقت تھا. اچانک میرا سر اٹھا اور میری نظر سیدھی خاصے فاصلے پر کعبے پہ پڑی اور اس طرح پڑی کہ وہیں جم کے رہ گئی. میں نے فوراً ہاتھ بلند کیے، تکبیر اور کلمہ پڑھا اور دعا مانگنا شروع کر دی. مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، لیکن کم از کم 10 سے 15 منٹ تک یہی حال رہا. میں بغیر پلک جھپکے مشغول دعا رہا، یہاں تک کہ دعائیں بھی ختم ہو گئیں تو ان کا دوسرا اور تیسرا راؤنڈ شروع کر دیا. یہ اس سفر کے دوران پہلا غیر معمولی کرم تھا، کیونکہ میں آنکھوں کی ایک تکلیف جس کو ایکیوٹ ڈرائی آئیز کہتے ہیں اس کا ایک مدت سے شکار تھا، اور اس کیفیت میں لامحالہ غیر ارادی طور پر آنکھیں بہت جلدی جلدی جھپکتی ہیں. بالآخر 10-15 منٹ بعد پلک جھپکی اور یہ سلسلہ موقوف ہوا. کعبے کو دیکھ کر دل میں ایک جلال، ہیبت اور کرم کی ملی جلی کیفیات تھیں. کوشش کی کہ صوبیہ کو اشارے سے کہوں کہ اوپر نہ دیکھیں کہ مبادا انجانے میں کعبے پہ نظر پڑ جائے، لیکن انہوں نے میرا کوئی اشارہ نہ دیکھا. اللہ کا کرم ہوا کہ صوبیہ کی نظر غیر ارادی طور پر کعبے پہ نہیں پڑی. میں نے برادر خالد کو ماجرا سنایا اور کہا کہ عبادت شکریہ، اب آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میں صوبیہ کو خود کعبے تک لے جا سکتا ہوں. وہ اس بات پہ حیران تو ہوئے لیکن انہوں نے ایگری کیا. صوبیہ نے میرا ہاتھ تھاما، گردن جھکائی اور میں آہستہ آہستہ کعبے کے کچھ قریب پہنچا اور کہا کہ اب سر اٹھاؤ، کعبہ دیکھو اور دعائیں مانگو. یہ مرحلہ پورا ہوا تو ہم واپس ہوٹل پہنچے. بدن پہ جا بجا پٹیاں لگی ہوئی تھیں، جن میں سے سب سے بڑی اور نمایاں دائیں پیر کے پنجے پہ تھی. تکلیف کا کچھ احساس تو یقیناً موجود تھا، مگر گزشتہ شب کے مقابلے میں بہت کم.
ہوٹل پہنچتے پہنچتے میں نے صوبیہ سے کہا کہ میں اسی وقت عمرہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے پیروں پر چلتے ہوئے۔ پہلے تو صوبیہ کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرائے، لیکن پھر میرے اصرار اور یقین دہانی پر کہ اگر درد کی شدت میں اضافہ ہوا یا زخموں سے خون بہنا شروع ہوا تو میں طواف وہیں روک دوں گا۔ ہوٹل پہنچ کر جلدی سے بفے میں ناشتہ کیا، ضروری اشیاء تھامی اور واپس حرم پہنچ گیا۔ قصہ مختصر، وہ شخص جس کو طبیب نے 2 دن بستر پہ گزارنے اور اس کے بعد بھی ویل چیئر کے استعمال کا مشورہ دیا تھا، وہ اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ اپنے پیروں پر طواف کر رہا تھا۔ طواف کے پہلے چکر کے دوران تو بار بار غیر ارادی طور پر اپنا جائزہ لیتا رہا کہ مبادا کہیں کسی زخم سے خون بہنا نہ شروع ہو جائے۔ پاؤں میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اس کا احساس زائل ہو گیا۔ صوبیہ بھی شروع میں بار بار مجھے دیکھ رہی تھیں کہ میں طواف کر پاؤں گا کہ نہیں، مگر وہ بھی جلد میری طرف سے مطمئن ہو گئیں۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، پھر خوب سیر ہو کر آب زمزم پیا، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ پھسلن کے باعث کہیں زمیں بوس نہ ہو جاؤں۔ اب مرحلہ تھا سعی کا۔ سعی کے دوران مردوں کے لیے تیز چلنے کا حکم ہے۔ الحمدللہ یہ مرحلہ بھی بآسانی مکمل ہوا اور واپس ہوٹل کی راہ لی۔ راستے میں صوبیہ سیدھی ہوٹل چلی گئیں اور میں پہلے حجام کی دکان پہ گیا تاکہ سر پر استرا پھروا سکوں، جس کو حلق کہتے ہیں۔ میں واپس کمرے میں پہنچا تو ساتھیوں کو منتظر اور متفکر پایا۔ پتہ چلا کہ میرے اچانک لاپتہ ہو جانے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ان سے معذرت کی کہ ان کو بتا نہیں سکا تھا کہ اس وقت عمرہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ میں عمرہ ادا کر کے آ رہا ہوں تو وہ بھونچکے رہ گئے۔ کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس حادثے کے چند گھنٹوں بعد ہی میں اپنے پیروں پر عمرہ ادا کر سکتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے کہ ایک پٹیوں میں لپٹا ہوا شخص جس کو طبیب نے 2 دن مکمل آرام کے لیے کہا تھا، یہاں تک کہ پٹیوں کی تبدیلی کے لیے بھی ہوٹل کے کمرے ہی میں انتظام کیا تھا، اتنی آسانی سے عمرہ اپنے پیروں پر کرایا، اور تھکان کا بھی کوئی احساس نہیں تھا، جو ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ ساتھیوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے لیے ہوٹل کے جنرل مینیجر کے کئی فون آ چکے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں مینیجر کو فون کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارے گروپ کے لیڈرز اور ٹریول ایجنسی کا مالک یہ سب موجود ہوئے میری خبرگیری کے لیے۔ ان سب احباب کو اس عجیب و غریب حادثے اور اس کے بعد میری صورت انگیز بحالی طبیعت پر انتہائی درجے کی حیرت تھی، اور وہ میری زبانی ساری تفصیل سننے کے متمنی تھے۔ ان احباب نے اپنے بھرپور تعاون اور ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ اس حج کے دوران ٹریول ایجنسی کے مالک برادر اعلیٰ سے بہت گہری دوستی بھی ہو گئی، جو الحمدللہ آج تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ 2 حضرات جو حج کے سفر میں رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے تھے، شیخ نوید عزیز اور برادر ڈاکٹر منیر القاسم، ان سے بھی دلی تعلق قائم ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا گیا، خاص طور پر برادر منیر القاسم صاحب کے ساتھ۔ ان حضرات کی رخصتی کے بعد موقع ملا کہ جنرل مینیجر کو فون کیا جائے۔ وہ ایک انتہائی ملنسار صاحب نکلے جن کا تعلق مصر سے تھا۔
انہوں نے پہلے تو میرا تفصیلی حال دریافت کیا اور پھر بھرپور معذرت کی کہ آپ کو اس مبارک موقع پر اس حادثے کے نتیجے میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ کہنے لگے کہ کل رات ہی اسسٹنٹ مینیجر نے مجھ سے گھر پر رابطہ کر کے اس حادثے کے بارے میں بتایا تھا، اور میں نے فوری طور پر رات ہی کو اس کمپنی سے رابطہ کر لیا تھا جس نے یہ شیشے کے دروازے بنائے ہیں، اور اس حادثے کی تفصیل اور حادثے کے بعد لی ہوئی تصاویر ای میل یا فیکس وغیرہ کر دیں۔ وہ کمپنی کسی یورپی ملک میں یہ دروازے بناتی تھی اور ان کے پاس ہر طرح کا ریکارڈ فوری طور پر دستیاب تھا۔ مینیجر نے بتایا کہ انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی جواب بھیج دیا کہ آج تک دنیا کے کسی بھی حصے میں اس نوعیت کے کسی حادثے کا کوئی ریکارڈ یا شکایت نہیں، جبکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں اس طرز کے دروازے بنا اور سپلائی کر چکے تھے۔ صرف اسی ہوٹل میں 1000 کے قریب شیشے کے دروازے نصب تھے۔ مینیجر نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا ریکارڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دستیاب ہے۔ شیشہ گر اس بات کی کوئی توجیہ پیش کرنے میں بالکل ناکام ہے کہ اس حادثے کا باعث کون سے عوامل تھے۔ اس کے علاوہ کہنے لگے کہ حرم کے ساتھ متصل ایک لگژری ہوٹل ہونے کی وجہ سے یہاں اکثر شاہی خاندان کے افراد بھی قیام کرتے ہیں، اور اگر اس قسم کا حادثہ ان کے ساتھ پیش آتا تو ہوٹل کی انتظامیہ پر بہت ہی بڑی آفت آ جاتی اور شاید یہ ہوٹل ہی بند ہو جاتا۔ اس لیے ہم اپنی کوالٹی چیکس میں انتہائی محتاط ہیں، اور ان چیکس میں ان دروازوں کا بھی ایک مقررہ وقفے کے بعد مکمل معائنہ شامل ہوتا ہے۔ یہ ریکارڈ بھی آپ کے معائنے کے لیے دستیاب ہے۔ مینیجر کے بیان سے بالکل یہ بات صاف تھی کہ یہ صرف ایک انتہائی غیر متوقع حادثہ تھا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا۔ حج کے موقع پہ ویسے بھی آپ اپنے بہترین رویے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے مینیجر صاحب سے کہا کہ میں آپ کی وضاحت سے مطمئن ہوں اور اس حادثے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک آزمائش کے طور پر قبول کر رہا ہوں اور مالک کی مرضی میں راضی ہوں۔ مینیجر صاحب نے کہا کہ آپ کے آرام کے لیے اگر میں کچھ کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ پہلے تو میں نے ان کی پیشکش کا شکریہ ادا کیا کہ میں آرام سے ہوں، پھر اچانک یہ خیال آیا اور میں نے کہا کہ میری اہلیہ اور میری اہلیہ جو ہیں وہ میرے بارے میں پریشان ہیں اور وہ الگ کمرے میں مقیم ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہر سکیں؟ کہنے لگے کہ اس وقت تو ہوٹل پوری طرح بھرا ہوا ہے مکمل طور پہ، کاش میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا۔ خیر، ان کا شکریہ ادا کر کے بات ختم کی۔ دوپہر کے طعام میں ابھی کچھ وقت تھا، اس لیے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ ڈاکٹر اور نرس موجود۔ ڈاکٹر صاحب کو جب بتایا گیا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیروں پر عمرہ کر کے واپس لوٹا ہوں تو پہلے تو انہیں لگا کہ میں شاید مذاق کر رہا ہوں۔ میرے اسرار پہ انہوں نے یقین تو کر لیا، لیکن کچھ اس انداز سے سر ہلاتے رہے کہ جیسے مجھ سے کچھ نا امید سے ہوئے ہوں۔ یہ کیفیت اس وقت حیرت میں بدل گئی جب انہوں نے پٹیاں کھول کر میرے زخموں کا معائنہ کیا، خاص طور پر میرے پاؤں کے پنجے کے گہرے زخم کا۔ پہلے تو انتہائی حیرت سے عربی میں نرس سے کچھ فرماتے رہے، جو غالباً فلپائنی تھی لیکن عربی سے بھی واقف لگتی تھی۔ پھر مجھ سے بہت پرجوش انداز میں کہنے لگے کہ واللہ میں نے آج تک اتنی تیزی سے مندمل ہوتے ہوئے زخم نہیں دیکھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی حیران کن ہے
पुरस्कार होने की हद तक। कहने लगे मुझसे कि आपने अपने पास से कोई जादुई दवा या नुस्खा इस्तेमाल किया है। एक हद दर्जे हैरान डॉक्टर और उसकी नर्स के रुखसत होने के बाद चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक सूटेड बूटेड साहब इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुए और आवाज़ देकर दो अफराद को अंदर आने का कहा। इन दोनों अफराद ने होटल के अमले की वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने अपना तारुफ किसी किस्म के मुंतजिम के तौर पर करवाया। उनका नाम अब्दुल हकम हमजा याद रह गया है। होटल के जनरल मैनेजर का नाम भी याद है, आदिल इरफान। और होटल जो था वो होटल मोवनपिक। खैर, अब्दुल हकम साहब फरमाने लगे कि मुझे जनरल मैनेजर ने आपके सिलसिले में कुछ ख़ास हिदायत दी हैं और मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। ये दो अफराद होटल के मुलाजमीन हैं। आप अपने सामान की निशानदही कीजिए ताकि ये इसको बांध सकें। मैं दो अफराद को आपकी अहलिया के पास भी इसी काम के लिए छोड़ आया हूँ। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आप सामान क्यों बंधवाना चाहते हैं, तो जवाबन मुस्कुराए और कहने लगे, या आखी आप फिक्र न करें और मेरे साथ आएं। खैर, मैंने अपने सामान की निशानदेही की और इन साहब की मायियत में कमरे से रवाना हुआ। अब ये खासा तवील हो गया वीडियो, तो इसको मैं किस्तों में रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ मैं पहली किस्त का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।